الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں، کہتے ہیں ملتان شریف میں حضرت سیدنا زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ فاتحہ کے بعد جب وہ پلٹتا ہے تو ایک شخص پر نظر پڑتی ہے جو دعا میں مشغول ہے۔ اسی شخص کی زبانی آپ سنیے تو وہ کہتا ہے کہ میں دعا کرنے والے کو دیکھ کر کھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا، دراز قد مگر بدن نہایت کمزور اور چہرے پر اداسی چھائی بھی تھی۔ چونک کر کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گلے میں پانی کا ایک ڈول لٹکا ہوا تھا جس میں اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبو رکھی تھی۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو کچھ آشنائی کی بو آئی۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ فاتحہ سے فارغ ہو گیا تو میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر میری طرف بغور دیکھا اور مجھے پہچان لیا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے سوکھے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور معن ختم ہو گئی۔ پھر حسب سابق وہ اداس ہو گیا۔ میں نے رسمی مزاج پرسی کے بعد اس سے گلے میں پانی کا ڈول لٹکانے اور اس میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبوئے رکھنے کا سبب دریافت کیا۔ اس پر اس نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچنے کے بعد کہنا شروع کیا، میری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے۔ ایک بار میرے پاس ایک بھکاری نے آ کر دستے سوال دراز کیا، میں نے ایک سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا، وہ دعائیں دیتا چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی آیا اور اسی طرح سکہ لے کر چلتا بنا۔ اب وہ روز روز آنے لگا اور میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو دینے لگا۔ کبھی کبھی وہ میری دکان پر تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتا اور اپنے دکھ بھرے افسانے مجھے سناتا۔ اس کی داستان غم نشان سن کر مجھے اس پر بڑا ترس آتا۔ یوں مجھے اس سے کافی ہمدردی ہو گئی اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک یارانہ ہو گیا۔ دن گزرتے رہے، ایک بار خلاف معمول وہ کئی روز تک نظر نہ آیا۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی کہ ہو نہ ہو وہ بیچارہ بیمار ہو گیا، ورنہ اتنے ناغے تو اس نے آج تک نہیں کیے۔ میں نے اس کا مکان تو کبھی دیکھا نہیں تھا، البتہ اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ شہر کے باہر ویرانے میں ایک جھونپڑی میں تنہا رہتا تھا۔ خیر میں تلاش کرتا ہوا بالآخر اس کی جھونپڑی تک پہنچ ہی گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف پرانے چیتڑے بکھرے ہوئے، ایک طرف چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے، الغرض در و دیوار
غربت و افلاس کے افسانے سنا رہے تھے۔ ایک طرف وہ ایک ٹوٹی چارپائی پر لیٹا کرا رہا تھا، وہ سخت بیمار تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب جاں بر نہ ہو سکے گا۔ میں سلام کر کے اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں بیٹھ گیا۔ بمشکل تمام اس نے لب کھولے اور مدھم آواز میں بولا، بھائی مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے بہت دھوکہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ کیا؟ کہنے لگا، میں نے تم کو اپنے دکھ درد کے جتنے بھی افسانے سنائے وہ سب کے سب من گھڑت تھے، اور اسی طرح من گھڑت افسانے سنا کر میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہا ہوں۔ اب چونکہ بچنے کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی، اس لیے تمہارے سامنے حقائق کا انکشاف کیے دیتا ہوں۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں متوسط الحال گھرانے میں پیدا ہوا، شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، مگر میں کام چور ہو گیا اور مجھے بھیک مانگنے کی لت پڑ گئی۔ میری بیوی کو میرے اس پیشے سے سخت نفرت تھی، اکثر ہماری اس سلسلے میں ٹھنی رہتی۔ رفتہ رفتہ بچے جوان ہوئے، میں نے ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، ان کی قسمت نے ساتھ دیا اور ان کو اعلیٰ درجے کی ملازمتیں مل گئی۔ اب وہ بھی مجھ پر خفا ہونے لگے۔ ان کا پہم اصرار تھا کہ میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں، لیکن میں عادت سے مجبور تھا۔ مجھے دولت سے بے حد پیار تھا اور بغیر محنت کے آئی ہوئی دولت کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کار ہمارا اختلاف بڑھتا گیا اور میں نے بیوی بچوں کو خیر بات کہہ کر اس ویرانے میں جھونپڑی باندھ لی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چیچڑوں کے ایک ڈھیر کی طرف جو جھونپڑی کے ایک کونے میں تھے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے چیچڑے ہٹاؤ، اس کے نیچے تمہیں 4 بوریاں نظر آئیں گی، ان میں سے ایک بوری کا منہ کھول دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے جو ہی بوری کا منہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس پوری بوری میں نوٹوں کی گڈیاں تہ در تہ رکھی ہوئی تھیں اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ اب وہ فقیر مجھے بڑا پراسرار لگ رہا تھا، کہنے لگا، یہ 4 بوریاں اسی طرح نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میرے بھائی دیکھو، میں نے تم پر اعتماد کر کے اپنا سارا راز فاش کر دیا ہے، اب تم کو میری وصیت پر عمل کرنا ہوگا، کرو گے نا؟ میں نے حامی بھر دی تو کہا، دیکھو میں نے اس دولت سے بڑا پیار کیا ہے، اسی کی خاطر اپنا بھرا گھر اجاڑا، نہ کبھی اچھا کھانا کھایا، نہ عمدہ لباس پہنا، بس اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ پھر تھوڑا رک کر کہا، ذرا میری پیاری پیاری نوٹوں کی چند گڈیاں تو اٹھا کر لاؤ کہ انہیں تھوڑا پیار کر لوں۔ میں نے بوری میں سے چند گڈیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں لے لیا اور اپنے سینے پر رکھ دیا اور باری باری چومنے لگا۔ ہر ایک گڈی کو چومتا جاتا اور آنکھوں سے لگاتا جاتا اور کہتا جاتا کہ میری وصیت خاص وصیت ہے اور اس کو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ میری زندگی بھر کی اس پونجی یعنی 4 نوٹوں کی بوریاں، ان کو کسی طرح بھی میرے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ میں نے وعدہ کر دیا۔ وہ نہایت حسرت کے ساتھ نوٹوں کو چوم رہا تھا کہ اچانک اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکل کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی۔ خوف کے مارے میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کا نوٹوں والا ہاتھ چارپائی کے نیچے کی طرف لٹک گیا، نوٹیں ہاتھ سے گر پڑی اور سر دوسری طرف ڈھلک گیا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میں نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اس کے سینے وغیرہ سے اور نیچے سے بھی نوٹیں اکٹھی کر کے اس بوری میں واپس ڈال دی۔ بوری کا منہ اچھی طرح بند کر کے 4 بوریاں اسب ثابت کیچڑوں میں چھپا دی۔ پھر چند قابل اعتماد آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی تکفین کی اور کسی بھی حیلے سے بڑی سی قبر کھدوا کر حسب وصیت وہ 4 بوریاں اس کے ساتھ ہی دفن کر دیں۔ کچھ عرصے بعد مجھے کاروبار میں نقصان شروع ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں اچھا خاصا مقروض ہو گیا۔ قرض خواہوں کے تقاضوں نے میرے ناک میں دم کر دیا۔ ادائے قرض کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن اچانک مجھے اپنا پرانا یار وہی لالچی فقیر یاد آ گیا اور مجھے اپنی نادانی پر رہ رہ کر افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کر کے اتنی ساری رقم اس کے ساتھ کیوں دفن کر دی۔ یقیناً مرنے کے بعد اسے قبر میں اس کے مال نے کوئی نفع نہ دینا تھا۔ اگر میں اس مال کو رکھ لیتا تو آج ضرور مالدار ہوتا۔ مزید شیطان نے مجھے مشورے دینے شروع کیے کہ اب بھی کیا گیا ہے، وہاں قبر میں اب بھی وہ دولت یقیناً سلامت ہوگی۔ میں نے کسی پر ابھی تک یہ راز ظاہر کیا ہی نہیں ہے۔ ہیلا کر کے میں نے تو بوریاں دفن کی ہیں، ضرور وہ اب بھی قبر میں موجود ہوں گی۔ شیطان کے اس مشورے نے میری ڈھارس بندھائی اور میں نے عزم کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے
میں وہ نوٹوں کی بوریاں ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ لہذا ایک رات کدال دے کر میں قبرستان پہنچ گیا۔ میں اب اس کی قبر کے پاس کھڑا تھا۔ ہر طرف ہولناک سناٹا اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چاروں طرف اندھیرے کا راج تھا۔ میرا دل کسی نامعلوم خوف کے سبب زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ آخر کار ساری ہمت جمع کر کے میں نے اس کی قبر پر کدال چلا ہی دیا۔ 2-3 کدال چلانے کے بعد میرا خوف تقریباً جاتا رہا۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد میں اس میں ایک مناسب سا شگاف کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بس ہاتھ اندر بڑھانے ہی کی دیر تھی، لیکن پھر میری ہمت پست ہونے لگی۔ خوف و دہشت کے سبب میرا سارا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ طرح طرح کے ڈراؤنے خیالات نے مجھ پر غلبہ پانا شروع کیا۔ ضمیر بھی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ لوٹ چلو اور مال حرام سے اپنی عاقبت کو برباد مت کرو، لیکن بالآخر حرص و طمع غالب آئی اور مالدار ہو جانے کے سنہرے خواب نے ایک بار پھر ڈھارس دی کہ اب تھوڑی سی ہمت کر لو، منزل مراد ہاتھ میں ہے۔ دولت کے نشے نے مجھے انجام سے بالکل غافل کر دیا اور میں نے اپنا سیدھا ہاتھ قبر کے شگاف میں داخل کر دیا۔ ابھی بوری ٹٹول ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں انگارہ آ گیا۔ درد و کرب سے میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور قبرستان کے بھیانک سناٹے میں گم ہو گئی۔ میں نے ایک دم اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میرا ہاتھ بری طرح جھلس چکا تھا اور مجھے سخت جلن ہو رہی تھی۔ میں نے رو رو کر بارگاہ خداوندی عز و جل میں توبہ کی، لیکن میرے ہاتھ کی جلن نہ گئی۔ اب تک بے شمار ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج بھی کرا چکا ہوں، لیکن ہاتھ کی جلن نہیں جاتی۔ ہاں، انگلیاں پانی میں ڈبونے سے کچھ آرام ملتا ہے، اسی لیے ہر وقت اپنا دایاں ہاتھ پانی میں رکھتا ہوں۔ وہ صاحب جنہیں مزار زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ملتان شریف میں یہ اس شخص نے داستان سنائی تھی، ان کا بیان ہے کہ اس شخص کی یہ رقت انگیز داستان سن کر میرا دل ایک دم دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ دنیا کی دولت سے مجھے نفرت ہو گئی اور بے ساختہ قرآن عظیم کی یہ آیات مجھے یاد آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے مال کی محبت نے کس قدر تباہی مچائی۔ وہ لالچی فقیر اپنے مال حرام کو چومتے چومتے مرا اور اس کا دوست اس کے مال حرام کو حاصل کرنے گیا تو دائمی مصیبت میں پڑا۔ اللہ عز و جل ان دونوں کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے لیے ان کی دردناک داستان میں عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ ہر وقت مال و دولت کی حرص و طمع میں رچے بسے رہنے والوں کے لیے اور جمع مال کی ہوس میں حلال و حرام کی تمیز اٹھا دینے والوں کے لیے کاروباری مشغولیات کے سبب جماعت نماز
بلکہ نماز ہی برباد کر دینے والوں کے لیے، زندگی کا سکون صرف اور صرف مال و دولت میں تلاش کرنے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ یاد رکھیے، دولت سے دوا تو خریدی جا سکتی ہے مگر شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے دوست تو مل سکتے ہیں مگر وفا نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سبب ہلاکت تو ہو سکتی ہے مگر اس کے ذریعے موت نہیں ٹالی جا سکتی۔ دولت سے شہرت تو حاصل ہو سکتی ہے مگر اس سے عزت نہیں خریدی جا سکتی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ میرے پیارے پیارے سبھی بھائیوں، جس نے بھی دولت سے دل لگایا اس نے ٹھوکر کھائی۔ آج بڑی محبت سے لوگ نوٹوں کو چومتے، خوش ہوتے چومتے، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلا سکہ جب دنیا میں ایجاد ہوا تو شیطان نے اسے چوما تھا۔ تو آج دیکھ لیجیے، جو لوگ مال سے محبت رکھتے ہیں وہ شیطان کی غلامی میں کتنے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ مال سے محبت رکھنے والوں کو اجتماع میں آنے کے باوجود اجتماع میں شرکت نصیب نہیں ہوتی۔ مال سے محبت رکھنے والوں کو اجتماع میں آنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ مال سے محبت رکھنے والوں کو نمازوں کی فرصت نہیں ملتی۔ مال سے محبت رکھنے والوں کو اگر نماز پڑھتے تو جماعت سے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ مال سے محبت رکھنے والوں کو دین کا درد بہت مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا ان کو۔ بلکہ اگر اس کی اولاد بھی دین کی طرف مائل ہو تو اس کو ڈانٹتا ہے، پٹائی کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ مولوی بن کر کیا کرے گا، کیا مسجد کی روٹی کھائے گا؟ تیرے پڑھنے کے دن پڑھ لے تو تجھے کام آئے گا۔ اتار امامہ، نکال داڑھی، یہ کیا تو نے معاذ اللہ یہ شکل بنائی ہے۔ اور اس طرح کی ڈانٹے پلانے والے، اولاد کو جھڑکیاں سنتوں کی وجہ سے دینے والے نہ جانے کتنے اندھیری قبروں میں پہنچ گئے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حالانکہ جس امامے کو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کاش وہ یہ غور کر لیتے کہ جس امامے اور جس داڑھی کی وجہ سے اولاد اچھی نہیں لگ رہی، داڑھی اور امامے والا اچھا نہیں لگ رہا، معاذ اللہ، جس کو ہے نا اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر مبارک سونی سونی داڑھی ہے۔ تو تمہیں اگر یہ امامہ اور داڑھی اور زلفیں اچھی نہیں لگتی تو تمہاری توجہ دلا رہا ہوں کہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی شکل و صورت اور نورانی چہرہ بھی ایسا ہی ہے، اور اس داڑھی اور امامے اور زلفوں والے نے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی نقل کی ہے، ان کی محبت میں یہ سب کچھ کیا ہے، پھر تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ تمہاری قسمت پر پھٹ پھٹ کر رونا چاہیے، اور تم سوچو کہ جس شکل کو تم پسند کر رہے ہو وہ شکل کس کی ہے۔ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ ہمارا دل پکار پکار کر کہتا ہے ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں، واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار۔ تو اپنی اپنی نظر کا معاملہ، اس نے نظر کی بات ہے۔ ابو جہل مردود، اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ اس طرح کے جملے بکے کہ آپ معاذ اللہ، مجھے کہتے ہوئے مزہ نہیں آتا، ابو جہل کمبخت خود بد شکل تھا، تو سرکار کو اس نے یہی لفظ کہے نعوذ باللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار بہت ہی زیادہ حسین ہے، بہت خوبصورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے الٹ کہا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحیح بات کی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ کچھ اس طرح تھا، اس کا مضمون کچھ یوں ہے حدیث میں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ میری مثال آئینے کی سی ہے، ابو جہل کو اپنی شکل نظر آئی تو اس نے اپنی شکل کا تذکرہ کر دیا، ابو بکر کو اپنی شکل نظر آئی اس نے اپنی شکل کا ذکر کر دیا۔ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ ہر داڑھی منڈانے والا داڑھی رکھنے والے سے نفرت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس معاشرے میں ایسے بھی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو خود رکھتے بھی نہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ جو سنت سے نفرت کرے، سنت کی توہین کرے، اسلام سے اس کا کوئی علاقہ تو رہتا نہیں جائے۔
یعنی آپ میں سے بھی اگر ایسے اسلامی بھائی موجود ہوں کہ جنہوں نے کبھی داڑھی کا مذاق اڑایا ہو کسی کی، تو ان کو یہ مطلب یہ نہ سمجھے کہ چونکہ ہم پہلے ماحول میں نہیں تھے، اب تو ماحول میں اگر ہم نے خود رکھ لیے تو اس سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ داڑھی کی توہین جو ہے وہ کفر ہے، سنت کی توہین کفر ہے۔ تو اگر معاذ اللہ آپ میں سے کسی نے داڑھی کی توہین کی تھی، بھلے آپ ماحول میں آ گئے، لیکن اس توہین سے آپ کو توبہ کرنا فرض ہے، توبہ بھی کرنا ہوگا اس کفر سے، اور نئے سرے سے کلمہ بھی پڑھنا ہو، تجدید اسلام، تجدید نکاح، تجدید بیعت سب کرنا پڑے اگر کسی نے سنت کی واقعی توہین کی ہے۔ اور آج کل معاذ اللہ لوگ توہینیں کرتے، معاذ اللہ کرنے والے بندوسیم کرتے توہین۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے سیکھی ہو تو فوراً توبہ کرنے، بلکہ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں، میں خود بھی اس طرح کرتا رہتا ہوں۔ آپ اگر ڈائری ہے تو جملے لکھ لیں، آپ کو بہت کام کے جملے بتا رہا ہوں، تو اس طرح آپ توبہ کیا کریں۔ اور جب بھی آپ مطلب بیان وغیرہ سنا کریں تو اپنے پاس ڈائری اور قلم رکھا کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسی کام کی بات ہوتی ہے جس کا لکھنا مفید ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو میں اس طرح مطلب توبہ کرتا رہتا ہوں کبھی کبھی، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اچھا آپ لوگ بھی دوہرا لیں میرے ساتھ، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ جملہ بہت مختصر ہے، اس کے بعد کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہو گئی توبہ۔ اب یہ تو میں نے آپ کو احتیاطاً توبہ کروائی ہے، احتیاطاً توبہ کرنے میں حرج نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم معاذ اللہ کافر ہو گئے تھے اس لیے توبہ کر رہے ہیں۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ کفر نکل گیا تو جو کفر نکلا اس سے توبہ کرنی پڑے گی، اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا۔ وہ تو اس صورت میں ہم نے کی کہ ہم کو یاد نہیں کہ شاید نکل گیا ہو خدا نہ خواستہ، تو احتیاطاً توبہ ہم کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خاص کر میں گاڑیوں میں، سواریوں پہ، کاروں میں بیٹھتا ہوں تو یہ زیادہ یاد آتی ہے توبہ، کہ شاید حادثہ ہو جائے آگے تو توبہ کر لو، توبہ کر کے مر۔ تو آپ بھی گاڑی میں، بس میں بیٹھے تو چپکے سے توبہ کر لیا کریں اس طرح، اگر آپ مناسب سمجھیں۔ اور اگر کسی نے نعوذ باللہ داڑھی کی توہین کی تھی تو وہ اس طرح توبہ کرے کہ یا اللہ میں نے داڑھی کی توہین کر لی تھی، میں اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، تو انشاءاللہ مطلب کرم ہو جائے گا۔ اب اگر بیعت تھے، مرید تھے کسی کے، تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، نئے سرے سے اب یا تو اسی سے مرید ہو جائے یا کسی بھی پیر سے مرید ہو جائے، اب آپ آزاد ہو گئے، بیعت ٹوٹ گئی۔ اسی طرح نکاح بھی ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ شادی کرنی ہوگی۔ تو تجدید نکاح زیادہ مشکل نہیں ہے، مطلب میاں بیوی اگر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے قادریہ سلسلے میں ایک بزرگ ہوئے، قادریہ سلسلے میں غیر حضرت رضی اللہ عنہ کے خاندان میں، وہ ہر ہفتے تجدید نکاح کرتے تھے، ہفتے میں ایک بار وہ مطلب یعنی کہ احتیاطاً نکاح کرتے تھے اسی بیوی سے، احتیاط کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بھول ہو گئی ہو جس کی وجہ سے نکاح میں فرق آ گیا، وہ احتیاط۔ تو وہ جب میاں بیوی مدنی ذہن ہو تو یہ ممکن ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں وقتاً فوقتاً تجدید اسلام کرتا ہوں، وقتاً فوقتاً، کہ مطلب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نکل گئی ہو تو اس سے توبہ ہو۔ اسی طرح گناہوں سے بھی توبہ کرتے رہیں۔ تو جیسے آپ یوں توبہ کی عادت ڈال لیں کہ یا اللہ اگر کوئی مجھ سے کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اللہ میرے سب گناہ معاف فرما اور مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں آقا کے جلووں میں موت نصیب فرما۔ یا اللہ جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔